اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون اللقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو. وارث علم نبی یا حسین ابن علی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. وارث علم نبی یا حسین ابن علی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. دست کربل میں تیرا لاش تیروں پہ پڑا، رو رہی تھی یہ زمین آسماں روتا رہا. ہائے مادر وہ تیری بہن یہ کرتی رہی، اے میرے پیارے حسین گود میں آؤ ذرا. وارث علم نبی یا حسین ابن علی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. تیرے اصغر کا گلا تیرے اکبر کا جگر، بھائی عباس کے غم میں تیری ٹوٹی کمر، اور پامال بدن رن قاسم کا ہوا، ایک دن میں ہی لٹا کربلا میں تیرا گھر. وارث علم نبی یا حسین ابن علی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. رن میں تلوار بنا آئے عباس علی، ہر طرف حملہ ہوا مشک پانی بچھی دی، آنکھ میں تیر لگا اور پاوست ہوا، دونوں بازو کو کٹا کے گرے اب سے جری. وارث علم نبی یا حسین ابن علی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. عشر عاشور کا وقت کیسے ہم بھول سکے، آئی آواز اذاں گود میں گھوڑے سے آپ گرے، خیمے کے در پہ تیری بہن خود روتی رہی، تھا تیرا پاک لہو شرم کے تیگ تلے. وارث علم نبی یا حسین ابن علی، وارث علم نبی یا حسین ابن علی، تیرے صدقے سے ملی زندگی ہم کو یہی. آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے رب کے. حضرت بی بی مریم وہ پاک باز اور وہ پاکیزہ عورت تھے جن کے نام پر قرآن میں ایک پوری سورہ اتار دی گئی، اور قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، خلافت اور آپ کے یہاں عیسیٰ کی پیدائش کا واقعے کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ لوگ اللہ کے محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھے. حضرت مریم حضرت داؤد کی نسل میں سے تعلق رکھتی تھی. آپ کے والد محترم اس زمانے میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ بھی عابدہ اور زاہدہ تھی. اس دور میں اللہ نے حضرت زکریا کو مقبول فرمایا تھا. جب حضرت مریم کے وہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نذر مانی کہ اگر ان کے وہاں اولاد ہوئی تو وہ انہیں بیت المقدس کے وقوف کر دیں گی. اس وقت کی روایت یہ تھی، اس وقت کے روایت کے مطابق اللہ کے نذر کر دیا جاتا تھا تو وہ لڑکا نہ تو شادی کرتا
اور نہ ہی دنیا کی کوئی بھی شرکت میں دلچسپی لیتا، صرف عبادت اور خدمت کرتا اور عبادتوں میں مشغول رہتا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے نذر کی دعا کی، اس لیے کی تھی کہ روایت بھی تھی، وہاں کی روایت بھی یہ تھی اور عبادت گاہ میں خدمت بھی ہو جاتی، اس لیے تو صرف لڑکوں کو یہ قبول کیا جاتا تھا، وہاں پہ یہ روایت کے لیے لڑکیوں کے لیے نہیں تھی، اجازت نہیں تھی۔ جب بیٹا ہوتا تو لوگ انہیں بیت المقدس میں بھیج دیا کرتے تھے، تو اس جگہ آپ کو بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ اس کی نذر قبول نہیں ہوں گی۔ وہ اسی وقت اپنے دماغ میں کشمکش میں اللہ سے یہ دعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکے کی دعا کی تھی، لیکن جو اللہ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہ انسانوں کی سوچ کو کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اللہ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اسے دراصل اس مقدس سے ماں بنانا تھا، ان کو ماں بنانا ضروری تھا، جس میں ایک عظیم و شان مبارک مقدس کو پیدا ہونا تھا۔ یہ جو پیدائش تھی یہ نبی تھے، بہرحال حضرت مریم بھی پیدا ہو جاتے، وہاں کے تمام جتنی بھی مشکلات تھی ختم ہو جاتی، تو آپ کی والدہ آپ کو بیت المقدس لے کے جاتی تاکہ مجاوروں کو سپرد کر سکے۔ آپ کی محنت، آپ نے جو نظر کی تھی، آپ کی جو منت تھی پوری کرنے وہ وہاں مجاوروں کے پاس جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں جاتی ہے وہاں کے مجاور جھگڑنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بی بی مریم کی خلافت ان کے پاس سپرد ہو، ہر کوئی یہی کہنے لگتا ہے۔ تو آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ سب مجاوروں کے قلم پانی میں چھوڑ دیے جائے، جس کی بھی قلم پانی کے بہاؤ سے الٹی بہیں گی وہی بی بی مریم کی خلافت کرے گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے، ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں الٹی طرف بہا دیا، وہ ان کی پرورش کرنے لگے، ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ بی بی مریم کے فیصلے کے مخاطب حضرت زکریا علیہ السلام کو خلافت کے لیے دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بی بی مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح بیت المقدس میں وہ رہائی پروردگار کی ہو گئی، آپ کے لیے ایک خاص کمرہ بنا دیا گیا جہاں پہ صرف حضرت زکریا کو ہی جانے کی اجازت تھی، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو بے موسم پھل ہوتا، گرمی کا پھل سردی کے موسم میں، سردی کا پھل گرمی کے موسم میں۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ کو یہ پھل کون دے کے جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ پھل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ پھل۔ بی بی مریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ تبھی حضرت زکریا نے وارث کے لیے دعا مانگی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود آپ کی بیوی کو یحییٰ علیہ السلام ہوئے۔ حضرت مریم کی فضیلت کو اللہ نے بار بار فرمایا ہے، اپنی مومن بندی کا پاکیزہ جو بیان کیا ہے بار بار قرآن میں فرمایا ہے۔ جب بی بی مریم کی عمر 15 سال کی ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر نمودار ہوا۔ جیسے ہی علیحدگی میں دیکھ کر بی بی مریم خوف زدہ ہو گئی اور اپنی فکر کرنے لگی، اپنے آپ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی۔ وہ فرشتے کے چہرے پر دیکھا تو وہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمونہ ہو رہے تھے۔ تام بی بی اپنے حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ ایک امتحان تھا، ہر کسی کو یہ امتحان نہیں ہوتا، اللہ خاص لوگوں کا یہ امتحان لیتا ہے۔ بی بی نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ان کی پریشانی دیکھ کر، وہ گھبراہٹ دیکھ کر وہ فرشتے نے کہا گھبرائے مت، میں انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔
تو آپ نے پوچھا آنے کی وجہ؟ تو آپ نے کہا آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم تعجب سے ہو گئی، وہ تعجب زدہ ہو کے کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے ان سے کہا پہلے حضرت آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر اللہ نے پیدا کر دیا ہے، حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرما دیا ہے۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو دور جگہ چلی گئی، اس علیحدگی سے سب سے چھپا کر وہ علیحدگی میں جا کے بیٹھ گئی۔ اس کا قصہ کئی لوگ کتابوں میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہب بن منبع آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، اتنے میں وہ تعجب میں پوچھ رہے ہیں مریم کیا وجہ ہے، کیا مجھے ایک بات بتاؤ، بنا بیج کے کوئی کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا ہاں اگ سکتی ہے۔ تو آپ نے کہا بتاؤ کیسے؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے کھیتی کس نے پیدا کی ہے؟ آپ نے پوچھا بغیر مرد کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتی ہے، اللہ نے آدم کو بن ماں بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ آپ نے پوچھا آپ اپنی خبر بتاؤ۔ حضرت مریم نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک بچے کی خوبصورتی سے نوازا ہے، اللہ نے اپنی طرف سے نشانی دی ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح بن مریم ہوگا، دنیا و آخرت صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن سے ہی کلام کرتے رہیں گے۔ محمد بن اشکاش فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کی حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو آپ بہت دور چلی گئی۔ حضرت زکریا کے گھر لوگ آنا بند کر دیے تھے، بہت سے لوگ ان کے گھر میں ان کے آنا بند کر دیے۔ آپ حاملہ ہو گئی، آپ سب سے الگ رہنے لگی۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر دی اور دور کہیں تنہائی میں چلی گئی۔ جب حاملہ کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درد کے سائے کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین ہونے کے بعد آپ نے کہہ دیا، درد کے خیال نہ کر کے آپ نے کہہ دیا کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بولی بشری ہو گئی ہوتی۔ ان کی تکلیف مشکلات کے وقت میں اللہ نے ان کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دیا، ندا آئی پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے اور بچے کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کو پاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے روزے میں بات نہیں کرنا بھی روزے میں آتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ بعد میں یہ حکم مناسب کیا گیا، لہٰذا بی بی کی پریشانی دعا کرنے لگے، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم سے کوئی بھی بچے کے بارے میں پوچھے ان سے کہہ دینا اشاروں میں کہ میرا چپ رہنے کا روزہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پھر آپ اپنے بیٹے کو لے کے قوم کے پاس لے آئی۔ قوم کے لوگ انہیں گود میں بچہ دیکھ کے حیران ہو گئے اور ان پہ الزام لگانے لگے۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے، صرف اللہ کی ذات رہ گئی تھی، بی بی مریم اشارہ کر کے کہتی کہ اس بچے سے بات کر کے دیکھو، تمہارے سارے سوال کے جواب مل جائیں گے، ساری جتنی بھی خواہشیں سب پوری ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا یہ دودھ پیتے بچے سے بھلا ہم کیا بات کریں، یہ ہمارے کیا سوال کا جواب دیں گا؟ تو کہنے لگے یہ آپ کے سوال کا جواب دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں بھی ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ کے بندے جس نے مجھے کتاب دی، نبی کے لیے مجھے آواز دی، نماز کی تاکید کی، میں وہی عیسیٰ ہوں، سلامی ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ کچھ آدمیوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اس بچے کے کچھ لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے یہ خواب بی بی مریم کو بتاتے ہیں اور کہا یہ بچے کو اس سے محفوظ جگہ لے جائے،
بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے مصر چلی گئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو واپس آ گئی، بیت المقدس میں واپس آ کے رہنے لگی۔ بخاری شریف میں بن سمد سے روایت ہے، بن سمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور ان کے نبی ہیں، جن کو اللہ مریم کی گود میں ڈال کے ان کی روح ہے۔ اللہ کو بتانا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہے۔ اتنی پاک بی بی ہے بی بی مریم کو، ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا اور ان کا دین عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے گھر پر۔ 20 جمادی الاول۔ سیدہ کون ہے جو چاروں طرف فضا میں خوشی چاہ رہی ہے، چاروں طرف فضا میں خوشی چاہ رہی ہے، امنوں کی جنت کی شہزادی تشریف لا رہی ہے۔ اس عالم نسوان کی سلطنت ہے زہرا رحمت کے لیے، وما ارسلنا رحمت للعالمین۔ کون ہے رسول خدا؟ تو رحمت کے لیے رحمت رحمان ہے زہرا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ علی کل ایمان، ایمان مکمل کا ایمان ہے زہرا، عصمت کے لیے باعزت بھی ہے زہرا، جنت کی سلطنت کی جنت بھی ہے زہرا۔ سیدہ سمجھنے کے لیے اللہ کی زبان ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی زبان بتائیں گی کیا ہے زہرا۔ اجر ولایت کی جو حد کرتی ہے زہرا، ہر دشمن کرار کو رد کرتی ہے زہرا۔ انگشت شباب سے خیبر کو اڑا دے، اس شیر کی مشکل میں مدد کرتی ہے زہرا۔ کون ہے زہرا؟ کہیں قرآن ہے، کہیں قرآن کی تلاوت ہے زہرا، کہیں کعبہ ہے، کہیں کعبے کی جلالت ہے زہرا، کہیں ایما ہے، کہیں ایما کی حرارت ہے زہرا، کہیں قدرت ہے، کہیں قدرت کی مشیت ہے زہرا۔ ساری دنیا تمہیں خاتون جنا کہتی ہے، ان کا تو یہ ہے کہ رسالت تمہیں ماں کہتی ہے۔ رسول اللہ آپ کے در پر تشریف لائے اور فرمایا، سیدہ مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے میرے بدن میں۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے، اگر آپ کو ضعف محسوس ہو رہا ہے تو آپ سے بڑا کائنات میں طبیب کوئی نہیں، آپ سے بڑا کسی کو علم نہیں، آپ خود دوا لے لیتے یا کوئی طبیب سے لے لیتے۔ آپ سیدہ کے گھر کیوں تشریف لائے؟ کیونکہ دنیا کی کمزوری ہو تب بھی شفا زہرا کے گھر سے ملتی ہے، اگر جسمانی تکلیف ہو تب بھی تکلیف کو شفا زہرا کے گھر سے ملتی ہے۔ نبیوں کے سلطان بھی جہاں آئے وہ زہرا کا گھر ہے۔ سیدہ نے چادر دی، یمنی چادر کو اوڑے سرکار، چادر کو اوڑے ہوئے تھے، اتنے میں مولا حسن تشریف لائے۔ مولا حسن نے فرمایا، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ نے فرمایا، ہاں اس چادر کے نیچے ہے، تمہارے نانا تشریف لائے ہیں، جاؤ۔ چادر کے پاس آ کے مولا حسن نے فرمایا، اجازت ہے میں آ جاؤں؟ مولا نے فرمایا، اجازت ہے۔ پھر مولا علی فرمائے، اجازت ہے میں آ جاؤں؟ فرمایا، اجازت ہے۔ پھر مولا حسین فرماتے ہیں، اجازت ہے میں آ جاؤں؟ فرمایا، اجازت ہے۔ پھر سیدہ نے کہا، اجازت ہے میں آ جاؤں؟ کہا، اجازت ہے۔ چادر کس کی ہے؟ سیدہ کی۔ اندر کون ہے؟ رسول اللہ۔ یہ پنجتن کی ذات جب اکٹھا ہونے سے پہلے ہی ایک ایک کر کے اجازت لیتے ہیں، خاص کر کے حسنین، مولا حسن اور مولا حسین جب آتے وقت اجازت طلب کی کہ رسول اللہ اجازت ہے سیدہ کی چادر میں آ جاؤں، یا رسول اللہ اجازت ہے اماں کی چادر میں آ جاؤں،
اجازت ملی تب جا کے چادر میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ جب چادر میں تھے تو اجازت طلب کی۔ جب رسول اللہ نماز میں ہوتے تو نہ حسن پوچھتے رسول اللہ میں آ جاؤ، تو نہ حسین پوچھتے کہ رسول اللہ میں آ جاؤ۔ بغیر اجازت کے رسول اللہ کی نماز میں داخل ہو جاتے۔ رسول نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، چادر فاطمہ زہرا کی ہے۔ پتہ چلا حسین نے نہ اجازت لے لی، یہاں اجازت لے کے زمانے کو بتا دیا کہ اللہ کی عبادت اور ہے اور فاطمہ کی چادر اور ہے۔ اب رسول اللہ کو ذوق محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کو سرکار کو کالی کملی بہت پیاری تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے کاندھے مبارک پر کالی چادر رکھتے تھے، تو کالی کملی والے کو ذوق محسوس ہوا۔ شفا کے لیے کہا، در سیدہ پہ کبریا کشف ہورن شفت، فاطمہ کی ردا میں آتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے شفا اس سے کملی والے قصہ میں آتے ہیں، تو یہ وہ قصہ ہے کہ معجزہ اس سے بڑا کیا ہوگا۔ زہرا تو نے چادر تلے پورا خدا رکھا ہے۔ قصہ کے منصب کو کون سمجھے؟ دستے قدرت کے خاک سما سے بنی ہوئی ہے وہ 5 سر، جن کے فیض سے ہی تنہائی سدرہ کو شامیانہ حسنین کی مادر تمہاری چادر انہی سروں پر تنی ہوئی ہے کہ دستے دعا ساری اچھائی سمیٹ لے، لمحوں میں لفظ کن کے کامیائی سمیٹ لے۔ چاہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ پنجتن چادر سے سلوٹوں میں خدائی سمیٹ لے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی آئے، لیکن یہ نہیں پتا چلا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر انبیاء آئے، لیکن یہ نہیں بتا پائے کہ اللہ کی پناہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ کہاں جائے تو اللہ کی پناہ ملتی ہے، کہاں جائے؟ حضرت آدم چلے گئے، پتہ نہیں چلا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ رسول اللہ سلطنت کے انبیاء آخری نبی بھی اگر چلے جاتے تو حشر تک اللہ کی پناہ کیا ہے پتہ نہیں چلتا۔ رسول اللہ نے آ کے آواز دی، فرمایا سیدہ مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ نے فرمایا بابا میں نے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیا۔ اللہ کی پناہ کا جہاں الفاظ آیا، رسول اللہ نے فرمایا سیدہ ذرا اپنی چادر دینا۔ آدم سے عیسیٰ تک انبیاء آ کے چلے گئے، اللہ کی پناہ کا پتہ نہیں چلا۔ اگر سرکار بھی چلے جاتے تو ہم گنہگاروں کو پتہ نہ چلتا۔ رسول اللہ نے سیدہ کی چادر کو اللہ کی پناہ بنایا ہے۔ اللہ کی پناہ بنا کے زمانے کو بتا دیا۔ سیدہ کی چادر میں آ گئے وہ اللہ، وہ سیدہ کے گھر کے آنگن میں وہ جو چادر بچھی ہوئی ہے وہ چادر ہے اللہ کی پناہ۔ اب خدا جانے سیدہ کیا ہے، اس لیے سیدہ کو حجاب خدا ہے۔ پوری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بنائی ہے، اور پھر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو منصب پہ منصب عطا کیا۔ جتنی بھی چیز اللہ نے اپنے حبیب کو دی، ایک مرتبہ بھی اللہ نے جتایا نہیں کہ میں نے دی ہے، ایک مرتبہ بھی اللہ نے جتایا نہیں کہ میں نے تجھے دیا ہے، ایک مرتبہ بھی بتایا نہیں کہ میں نے تجھے یہ دیا ہے۔ نبیوں کی سلطانی رسول کو بخشی، یہاں نہیں بتایا کہ میں نے تجھے دیا ہے۔ اللہ نے سرکار کو انبیاء کی سلطنت بخشی، اللہ نے تب بھی نہیں بتایا کہ میں نے تجھے دیا ہے۔ جس میں سلطانی بخشی، جس میں زمانے کے حکومت کی، اس سلیمان کو بھی رسول اللہ کے پیچھے مقدمہ بنا کے کھڑا کر دیا۔ پھر بھی اللہ نے یہ نہ کہا کہ میں نے تجھے اتنی بڑی بادشاہی بخشی، لیکن سیدہ کتنی عظیم ترین ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے رسول ذرا یاد رکھے میں نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ اب جب عطا کی ہے تو اب میرے محبوب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اب اپنے رب کے لیے شکریہ کے طور پہ قربانی بھی دے اور نماز بھی پڑھ۔ آپ پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن سیدہ دینے کے بعد فرمایا شکریہ کی نماز پڑھ۔
شکریہ کی نماز پڑھیے۔ سرکار سے اللہ نے فرماتے ہیں میں نے فاطمہ دی ہے، اب شکریہ کی نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دیجیے۔ فصلی کیوں کہا؟ ونہر کیا تیزاب کیا؟ اس میں دوسری شریعت ہے۔ سوال سورہ کوثر سے بہرہ کرنا بطول دے کے خدا نے کہا محمد سے کہ اے رسول میرا شکریہ ادا کر۔ فاطمہ دے کے کہا آپ شکریہ ادا کیجئے۔ جناب فضا نے سیدہ کی روٹیاں اور فرشتے نے شکریہ ادا کیا اور سیدہ کی کنیز نے جھڑکا دیا لا نوریدکم من جزاہ ولا شکورا، چلے جا کام کر اپنا، تیری جزا نہیں چاہیے نہ تیرا شکریہ چاہیے، بلکہ یہ جو تجھے دیا گیا وہ ودول کا صدقہ ہے۔ یہاں سیدہ کی کنیز کا جلال والا لہجہ لے کر فرشتہ عرش پہ پہنچا۔ اللہ کی بارگاہ میں بارہ تعالیٰ یہ سیدہ کی کنیز تو کچھ زیادہ نہیں گڑ رہی، کچھ زیادہ نہیں اچھلنے لگی کہ سیدہ کی کنیز پاک ہے، اب فرشتوں کو جواب نہیں دیتی، کہتی نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا شکریہ نہیں چاہیے۔ یہاں پہ رسول نے سیدہ کو دیکھ کے فرمایا کہ شکریہ ادا کرنا۔ یہاں پہ سیدہ کی کنیز کا سیدہ کی وجہ سے لہجہ سن کے فرشتے کا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، عرض کی پروردگارہ سیدہ کی کنیزوں کو دیکھ، ان کے لہجے کو دیکھ، کچھ زیادہ بڑھنے لگا ہے۔ اب اللہ نے فرشتے کو ہٹایا، خود سیدھا سیدہ سے کلام کیا، شکریہ میری کنیز، میرے رسول کی دکھ درد، میری وہ تحفہ کہ جسے میں نے اپنے رسول کو دے کے اس سے شکریہ مانگا۔ اب یہاں پہ وَقُمْ ذَائَكُمْ نَشْكُرًا، اگر فرشتے کا شکریہ ادا کرنا تیری شان کے باہر ہے تو صحیح، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بول رہا ہے عرش پہ دیوار اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، شکر کا سجدہ کریے دلبر، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے، شکر کا سجدہ کیجئے دلبر، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دین علی کے دم سے بھی ہے، ہم سا بھی ہے، ہم سے بھی ہے، کون بنے اب اس کا ہمسر، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور جلنے والی آگ جلیں گی، بیٹی سے ہی نسل چلیں گی، تیرے ہر دشمن ہے ابتر، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے اوپر۔ زہیر ابن کین یہ بھی 72 شہداؤں میں سے ہے جس نے امام حسین پہ اپنی جان نثار کر دی۔ بہت بڑے تاجردار تھے آپ، ساتھ میں مولا حسین کے مکے سے روانہ ہوئے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب ہو، حسین ابن علی ابن رسول اللہ کے ساتھ یہ سب ہو۔ جب آپ روانہ ہوئے تو امام حسین آپ کو دعوت دیے کہ میں یزید سے لڑنے جا رہا ہوں، کیا آپ میری اس دعوت کو قبول کریں گے؟ کیا آپ شامل ہوں گے؟ آپ نے منع کر دیا اور منع کرنے کے بعد قافلے کے لیے نکل گئے۔ قافلہ آپ کا ساتھ ہی چل رہا تھا۔ زہیر ابن کین نے کہا کہ یہاں رک جاتا ہوں۔ حضرت زہیر ابن کین نے کہا، اپنی بیوی سے کہا میں یہی رک جاتا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں علیحدہ علیحدہ چلوں گا۔ جب مولا کہیں ٹھہرتے تو یہ آگے بڑھ جاتے، جب یہ کہیں ٹھہرتے تو مولا آگے بڑھ جاتے، مطلب دونوں الگ الگ ہی چل رہے تھے، ایک آرام فرماتا تو دوسرا روانہ ہوتا۔ جب تقدیر کو ایک ساتھ لانا ہی تھا کوئی چیز کو، تو جب بلندی خدا کو دینی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی حال میں دیتا ہے۔ خدا کی ذات کی قسم کوئی کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے۔ آپ گئے اور پیچھے بس آگے پیچھے تھے۔ جب کہتے ہیں تقدیر کا ایسا کرم ہوا کہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ پھر رسول کریم سرور کونین کے شہزادے امام حسین نے کہا
کہ جاؤ کاشف کو بھیجو کہ زہیر سے کہو کہ وہ مجھ سے آ کے ملے۔ بڑے پریشان ہو گئے تو بی بی آ کے کہنے لگی کیا بات ہے، کیا بات ہو گئی، مجھے بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے مولا حسین نے مجھے پھر بلایا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ میری تجارت اور میری مسلح میں کب تک آپس میں مسلمانوں کو لڑتا ہوا دیکھوں، مسلمانوں میں ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتا ہوا دیکھوں۔ میں قسم کھائی ہے کہ میں غیر کی طرف تلوار اٹھاؤں گا، اپنوں کی طرف نہیں۔ بی بی کہنے لگی زہیر کم سے کم تم جاؤ، تجارت کا بہانہ کرنے کا اور معافی مانگ کے آ جانا۔ کہنے لگے میں کیوں تجارت کا سامنا کروں، میں کیوں بہانہ کروں، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ زہیر کی بیوی نے کہا آپ جائے، رسول اللہ ابن علی نے آپ کو بلایا ہے، رسول اللہ کے شہزادے نے آپ کو بلایا ہے۔ کتنی بری بات ہوگی کہ آپ رسول اللہ کے نواسے آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نہیں جائیں گے۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کی اور آپ کی آنکھ پر۔ تو بہت خراب بات ہوگی، آپ ایسا نہ کریں، آپ جائیں، نہیں تو آپ کے سلسلے میں بات چالو ہو جائیں گی کہ لوگ آپ کو ڈرپوک کہیں گے یہ تو چوہا ہے بھاگ جاتا ہے، لیکن کل آپ سب کے تذکرے بنے ہوں گے، لوگ آپ کو کہیں گے، کوئی مثال دینی ہوں گی تو کہیں گے زہیر کو دیکھو، حسین ابن علی نے بلایا لیکن زہیر گیا نہیں۔ مہربانی کر کے آپ جائیں، آپ ان سے جا کے مخاطب کریں، بات پوچھ کر تو آئے۔ زہیر گئے اور فوراً روانہ ہوئے۔ آپ بی بی سے کہنے لگے بی بی جنگ کی تیاری کرو، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بی بی حسین ابن علی کے ساتھ میں جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ بی بی حیران ہو گئی، ابھی تم ان سے ملنے کے لیے تیار نہ تھے، قافلے میں ساتھ ہونے کے لیے تیار نہ تھے، تو زہیر ایسی کون سی بات ہو گئی جو ایک ملاقات میں تم بدل گئے؟ آپ نے کہا کچھ نہیں بی بی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، میری تجارت ساری تمہارے نام، میرے عیش و عشرت سارے تمہارے نام، یہ جو طلاق ہے خوشی کا طلاق ہے، میرے مرنے کے بعد، میرے شہادت ہونے کے بعد آپ مجھ سے آزاد ہو جائیں گی، جب تک میں حیات ہوں تب تک میرے ساتھ ہے، میں نہیں چاہتا میرے بعد تم کوئی تکلیف اٹھاؤ۔ آپ حیران ہو گئی، زہیر سے کہا آپ ایسا نہ کرے، نہیں، آپ نے کہا کہ میں جب گیا اور اپنا خیال رکھے۔ وہ کہنے لگی آپ حسین کے ساتھ تھے، بولے میں جب گیا ہوں، میرے مولا حسین جس وقت مجھ سے حمد کی ہے، جنگ کے لیے دعوت دی ہے، اسلام کے لیے، تو میں نے حسین ابن علی کو دیکھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لائے ہیں، میں یہاں میرا مولا جنگ کرنے نہیں آیا ہے، یزید نے دغا کیا ہے حسین ابن علی کے ساتھ اور میرا مولا سچا ہے، اور یزید فاسق اور فاسر ہے، یزید عیاش ہے اور کہتا ہے حسین کو کہ وہ ان سے بیعت کر لے، مولا حسین کو اس حال میں کیسے چھوڑ دوں؟ میری بیوی میرے مولا حسین کے ساتھ وہ اپنے اہل خاندان کو ساتھ لائے ہیں، رسول اللہ کی اولادوں کو لے کر آئے ہیں، جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بی بی ان کو میں تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ اب زہیر ان کے نام پر لڑے گا، اور یہ کوفہ یزید سے بک چکا ہے، یہ بھیڑیے بن چکے ہیں، درندے بن گئے ہیں، اور حسین ابن علی کو نوچنے کے لیے کھڑے ہیں، میں کیسے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دوں؟ جس وقت مولا حسین نے مل کر آیا ہوں، بی بی میرا دل کام نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں میں حسین ابن علی کے لیے جان دے دوں، ارے بی بی میں جا رہا ہوں، میں حسین ابن علی کے پاس جا رہا ہوں، میرے مولا اتنے سچے ہیں کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، میں بات جان رہا ہوں، میرے حسین سچا ہے، وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، جو ان کی طرف سے دین آیا ہے وہی سچا دین ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو حسین کی وجہ سے سر ڈکتا ہے، تو آج عزت اور توقیر ہم کو میسر، سب سے بڑے احسان رسول کریم کا ہے اور دوسرا مولا حسین کا۔ دین تو نانا کا تھا لیکن بچایا حسین
کہ میں میرے نانا جان کی امت کی طرف غلط پیغام نہیں پہنچاؤں گا، میں ان تک غلط پیغام نہیں پہنچانے دوں گا۔ عورتوں کی عزت کرو، عورتوں کے پردے کی عزت کرو اور اس کو اپنے پیروں کی جوتی نہ بناؤ۔ یہ رسول اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ کے خاندان نے کہا ہے، رسول اللہ کی اولادوں نے کہا ہے۔ آج ہمیں عزت ملی تو کرم ہے حسین ابن علی کا۔ ہم باعزت بیٹھے لیکن پھر بھی میری ماں بہنیں یہ محفل سے گمراہ ہے۔ حسین ابن علی کے دو مصائب پہ آنسو نہیں بہا سکتے۔ سوچو ہم کتنے احسان فراموش ہیں کہ ہم بھول گئے کہ حسین کون ہے۔ میں نے جس وقت مولا کو دیکھ کے آیا، بی بی مجھے اس وقت رہا نہیں گیا۔ خیمے کھڑے ہو رہے تھے نہر فرات کے پاس، اس وقت جب یزید کی فوج نے کہا نہیں آپ یہاں نہیں باندھیں گے، زہیر کو بڑا طیش آ گیا۔ زہیر ابن علی نے کہا خبردار میرے مولا کی طرف انگلی اٹھائی ورنہ ابھی زہیر استین اوپر چڑھائی اور ابھی میں ان لوگوں کو فنار جہنم کر دوں گا۔ مولا نے کہا زہیر اتنا غصہ نہ دکھاؤ، ابھی جنگ لڑنی باقی ہے۔ زہیر آپ جس وقت مولا کے پاس آئے زاروں قطار رو رہے ہیں، آپ کی زوجہ اس وقت آپ کے ساتھ آئی۔ آپ زہیر سے کہا رسول اللہ میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جس وقت جنگ کے لیے آپ گئے اس وقت سارے کوفیوں نے اپنے اوپر حملہ کیا۔ زہیر ابن کین ایک طرف کہیں لوگوں کو فنار جہنم کیا۔ اس وقت اذان آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ۔ آج اذان بھی مؤذن دے رہی ہے، وہ حیران ہے ابن رسول کے مؤذن اذان میں شامل گئے۔ حسین ابن علی کی وجہ سے نماز ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ زہیر نے اپنی تلواروں کو رکھ دیا، کہا میرا مولا آواز دے رہے ہیں حی علی الصلاۃ، کہا ہم نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں۔ یہاں سے شمر نے جنگ روک دی، کہا ابھی زہیر حسین کے نام پر اور لڑے گا، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ زہیر ابن کین حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جس وقت دیکھتے ہیں کہ عمر بن سعد کا لڑکا کہتا ہے ہم تو انہیں اسلام سے الگ کر رہے ہیں تو ان کو نماز کیسے پڑھنے دے، آپ نماز میں ہی حملہ کریں۔ جس وقت زہیر نے نگاہ کی کہ مولا حسین نے صافہ باندھا ہوا ہے اور سارے 72 شہداء آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، امام قاسم، مولا علی اکبر، مولا عباس سارے کے سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے تیروں کی بارش ہونا شروع ہو رہی ہے۔ زہیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا لوگوں کہ حسین کی نماز پوری ہو جانے دو، زہیر تیر ساری اپنے اوپر لے گا۔ یہاں مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں زہیر اپنے اوپر سینوں پر تیر لینا شروع کیے۔ جب تیر لینا شروع کر دیا تھا اس کے بعد مولا کی نماز پوری ہوئی تو زہیر ابن کین پھر بھی شجاعت دکھانے کے بعد نکل پڑتے ہیں، نکلے پھر میدان کی طرف روانگی ہوئی، کہنے لگے شمر اب آ۔ زہیر ابن کین حسین کی غلام بن چکا ہے، یہ حسین کی غلامی میں آ چکا ہے۔ مسلمانوں یہاں بھی فرق دکھ رہے ہیں، نماز یہاں بھی ہو رہی ہے، اذان یہاں بھی دی جا رہی ہے، لیکن آج بھی فرق چل رہا ہے، آج بھی دو فرقے چل رہے ہیں، لیکن حق پر 72 ہے، حق پر 72 شہداء ہے۔ رسول اللہ کی غلامی ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ زہیر ابن کین نے کہا وہ اتنی دور گئے، وہ کتنی دور کیوں نہ بھاگتے رہے، لیکن غلامی میں آنا تھا تو آ ہی گئے۔ آج 72 شہداؤں میں آپ کا نام لیا جاتا ہے اور آپ کے آگے رحمت اللہ علیہ لگایا جاتا ہے۔ جس وقت زہیر گئے اس وقت بہت کو فنار جہنم کیے، اس وقت ایسا ہوا آپ کے پیچھے سے زہیر پر حملہ کیا، اس طریقے سے بھالا بوکا کہ زہیر کی وہیں شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب درود شریف پڑھیں۔